حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جس نے زمانے جاہلیت کے حالات کو نہیں سمجھا وہ اسلام کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھ سکتا. کہ دور جاہلیت میں کیا کچھ تھا؟ معمولی باتوں کے اوپر لڑائی، اور وہ لڑائی نسلوں میں چلتی، سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے، بہت ساری جہالت تھی. اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے لیے کوششیں کی. غار حرا سے بھی پہلی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے نام سے ایک امن کا معاہدہ ہوا، اس میں باقاعدہ بنفس نفیس شرکت فرمائی. تو یہ تو وحی کے نزول سے پہلے کی بات. اس کے بعد جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مکی زندگی، ان 13 سالوں میں جب آپ نے آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور ہر قسم کی تکلیف آپ کو پہنچائی. لیکن اس پورے 13 سال میں ایک ہی کام رہا نبی علیہ السلام کا اور صحابہ کا، فقط صبر 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 اور صبر، فقط صبر. جب انتہا ہو گئی نا تکلیف کی، لوگوں سے رہنا مشکل ہو گیا، تو پھر یہ مہاجرین نے اللہ رب العزت کے حکم سے نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. پھر نبی علیہ السلام بھی مدینہ پہنچ گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آگئے، مدنی دور شروع ہو گیا، ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ چند بنیادی اسٹیپس لیے جو امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم تھے. پہلا کام کیا کیا؟ مواخات مدینہ. مہاجر اور انصار کی آپس میں بھائی چارہ کروایا، اور یہ مواخات کی اور بھائی بندی کی ایسی مثال ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہے. بھائی بنایا. دوسرا کیا کیا؟ مدینہ طیبہ کے اندر اور بھی قبائل تھے، ان کے ساتھ معاہدے کیے. کون سے معاہدے؟ امن کے معاہدے، کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ہم دوسروں کے خلاف ایک ہے، آپس میں ہم نہیں لڑیں گے، اور دشمن کے خلاف ہم ایک ہو کے رہیں گے. تو یہ اس زمانے کا بین الاقوامی باقاعدہ معاہدہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس میں لکھوایا، یہ عہد نامہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، قریش اور مدینہ کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے مابین جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سب ایک امت ہیں. اور قبیلہ بنو عوف کے یہودی، یہ اسی حدیث کے اندر آتا ہے، قبیلہ بنو عوف کے یہودی بھی مسلمانوں کی ایک قوم شمار ہوں گے، اور ان سب کے درمیان خیر خواہی اور نیکی کا پرچار کیا جائے گا. کوئی شخص اپنے حلیف کے ساتھ بد عہدی نہیں کرے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی. یہ آپ نے آنے کے بعد صحابہ اور انصار اور مہاجرین میں مواخات کروائی، اور جو مدینہ کے اندر قبائل تھے ان کے اندر امن معاہدے کیے. اس کی باقاعدہ 53 کے قریب شقیں ہیں جو ملتی ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اگلا اسٹیپ لیا، تھرڈ اسٹیپ. جو مدینہ سے دور کے قبائل تھے نا، آہستہ آہستہ جہاں تک اپروچ ہوتی گئی، ہر سال 2 سال بعد امن معاہدے میں لوگوں کو شامل کرتے گئے. پہلے سال قبیلہ بنی حمزہ کو شامل کیا، ودان کے علاقے میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، ان کو کنونس کر کے امن معاہدے پہ دستخط ہوئے. ہجرت کے دوسرے سال کوہ بوات کے لوگوں کو شریک کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بنو مدلج کے لوگوں کو شریک معاہدہ کیا. گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارا عرب، سارے لوگ امن کے معاہدے پہ جمع ہو جائیں. آپ تو یہ کر رہے تھے مدینہ آنے کے بعد، ادھر قریش مکہ ان کے اندر ابال اٹھ رہا تھا. انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا، اور بدر کے موقع پہ باقاعدہ جنگ ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح عطا فرمائی. 70 کافر قتل کیے گئے اور 70 قید ہو گئے. یہ جنگی قیدی تھے. جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ دیکھیں نا، گوانتانامو بے میں اور کہاں کیا نہیں سلوک برے ہوئے. نبی علیہ السلام نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فدیہ لے کے آزاد کر دیا، اور جو غریب تھے پیسے نہیں دے سکتے ان سے کہا کچھ بچوں کو پڑھا دو اور جاؤ. جنگی قیدیوں کے ساتھ آج ایسا نہیں ہوتا کہیں. ان کو بڑی ظلم اور
بربریت کا سامنا کرنا پڑتا. تو نبی علیہ السلام نے تو وہاں بھی امن کا معاملہ کیا, عفو درگزر کا معاملہ کیا. پھر اگلے سال یہ قریش مکہ دوبارہ آئے اور احد کی جنگ ہو گئی, پھر حملہ کیا. اس حملے میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. کسی نے کہہ دیا ان کے اوپر لعنت ہی کر دیجئے, بد دعا کر دیجئے. فرمایا کہ میں بد دعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, اور رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. پھر کافروں نے ایک اور بہت بڑی اٹیمپٹ کی, غزوہ خندق. ہزاروں کی تعداد میں پورا عرب جمع ہو کے آ گیا مدینہ کو ختم کرنے کے لیے. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی, اور یہ سارے کافر کسی گراؤنڈ پہ تو تھے نہیں, کسی بنیاد پہ تو آئے نہیں تھے, تو بس غیظ و غضب میں جمع ہو کے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے غضب میں واپس لوٹا دیا. پھر مشرکین مکہ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ یہ حملہ کر سکے. خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا, میں عمرہ کر رہا ہوں. صحابہ کو بتایا, صحابہ بھی تڑپ گئے کہ عمرہ کرنے چلتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ 1400-1500 صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور قربانی کے جانور بھی لیے اور عمرے کی نیت سے چل پڑے. مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو قریش کو پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا ہم آپ کو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. نبی علیہ السلام نے پھر یہاں صلح کی بات کی اور صلح کا معاہدہ ہوا, اور اس صلح کو کیا کہتے ہیں جی؟ صلح حدیبیہ. اور قرآن نے صلح حدیبیہ کو کیا کہا جی؟ فتح مبین. صرف فتح نہیں کہا, فتح مبین اس کو کہا.